الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوٹیکس سے پیسے کمانا شرعاً حلال ہے یا حرام؟ یہ سوال مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کیا تھا۔ تمام سوالات کا حاصل یہی ہے کہ کیا کوٹیکس میں پیسے لگانا، کیا کوٹیکس سے منافع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو اصل سوال کے طرف آنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ایک چارٹ ہے یا ایک گراف ہے جو اوپر نیچے جاتی ہے، اور اس میں مختلف ممالک کے کرنسی ہوتے ہیں۔ ان کرنسیوں کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کرنا ہے، اندازہ لگانا ہے، تکا لگانا ہے کہ اس کرنسی کا ریٹ بڑھے گا یا کم ہوگا۔ ان دو آپشنز میں سے آپ نے ایک کو منتخب کیا، بڑھنے کا یا کم ہونے کا۔ ایک ہوتا ہے اپ والا آپشن، ایک ہوتا ہے ڈاؤن والا آپشن۔ مثلا آپ نے اوپر والا آپشن کو منتخب کیا اور واقعتاً اسی طرح ہوا، آپ کے اندازے کے مطابق، آپ کی پیشن گوئی کے مطابق ریٹ بڑھ گیا تو آپ کو اصل سرمایہ کے ساتھ مزید منافع اور پرافٹ بھی ملے گا۔ یا آپ کا اندازہ غلط نکلا، آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ ریٹ بڑھے گا، اس کرنسی کی ویلیو بڑھے گی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا، ریٹ نہیں بڑھا، تو آپ نے جتنا سرمایہ لگایا تھا، جتنے پیسے لگائے تھے، وہ سارے ڈوب جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ مثلا ان کرنسیز میں سے آپ نے ڈالر کو منتخب کیا۔ اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو آپ نے یہ آپشن اختیار کرنا ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، یا یہ آپشن اختیار کرنا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کم ہوگا۔ آپ نے اوپر والا ریٹ بڑھنے والا آپشن منتخب کیا اور در حقیقت بھی ڈالر کا ریٹ مقررہ وقت میں بڑھ گیا، تو آپ نے جتنے بھی پیسے لگائے تھے، 1000 تھے، 5000 تھے، 1,00,000 تھے، جتنے بھی تھے، آپ کے اصل پیسے بھی آپ کو دیے جائیں گے اور آپ کو اس پر منافع اور پرافٹ بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کا اندازہ غلط ہوا، آپ نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، آپ نے یہی پیشن گوئی کی، یہی والا آپشن آپ نے منتخب کیا، لیکن معاملہ برعکس ہوا، ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھا بلکہ کم ہوا، اس کی ویلیو کم ہو گئی، تو آپ نے جتنے پیسے لگائے تھے، 100 تھے، 1000 تھے، 5000 تھے، لاکھ تھے، وہ سارے ڈوب جائیں گے۔ دوسرا آپشن بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے نیچے والا آپشن منتخب کیا تھا کہ ڈالر کا ریٹ نیچے جائے گا، گر جائے گا۔ اگر آپ کا یہ اندازہ درست نکلا تو آپ کو منافع بھی ملے گا، اصل رقم بھی ملے گا۔ اندازہ غلط ہوا، مثلا آپ نے نیچے کا آپشن منتخب کیا لیکن ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا تو آپ کا اصل سرمایہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو اس تمام تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوٹیکس کا تعلق شرط کے ساتھ ہے۔ آپ نے شرط لگایا ہے، جس طرح عام طور پر لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اگر یہ کام یوں ہوا تو آپ مجھے اتنے پیسے دے، اگر یوں نہیں ہوا تو پھر میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو کوٹیکس کا بنیادی تعلق شرط کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی معاملہ شرط کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، قرآن و سنت میں اسے قمار کہا گیا ہے، یعنی ایسا معاملہ جو نفع اور نقصان کے درمیان ہو، وہ قمار ہے۔ اور قمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہے، ان سے بچ کے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو ناپاک اور شیطانی کام قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت دی ہے اگر تم فلاح چاہتے ہو
تو جوے سے بچ کر رہنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قال لصاحبہ تعال اقامروک فلیتصدق، فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کے لیں گے تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کر لے۔ تو لہٰذا اس آیت اور اس حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جوا شرعاً حرام ہے۔ تو لہٰذا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وہ کام جو حرام ہو، جوے پر مبنی ہو، ان سے اجتناب کرے۔ کوٹیکس یا اس جیسے دیگر پلیٹ فارمز جو جوے پر مبنی کاروبار کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔